السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک دفعہ ایک کسان کو ایگل کا ٹوٹا ہوا گھونسلہ ملا۔ اس گھونسلے کے اندر ایک انڈا موجود تھا جو بالکل صحیح سلامت تھا۔ کسان نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے آس پاس کوئی ایگل نظر نہیں آیا۔ وہ گھونسلہ شاید کسی پہاڑ سے گر گیا تھا۔ کسان نے سوچا کہ یہ انڈا اگر یہاں پڑا رہا تو خراب ہو جائے گا یا اسے کوئی جنگلی جانور کھا جائے گا۔ یہ سوچ کر کسان اسے اٹھا کر اپنے فارم پر لے آیا اور مرغی کے انڈوں کے ساتھ رکھ دیا۔ مرغی نے انڈوں کو سینا شروع کر دیا اور 2 ہفتوں بعد ان میں سے بچے نکلنے لگے۔ ایگل کے انڈے میں سے بھی ایک چھوٹا سا ایگل کا بچہ نکلا۔ مرغی نے اسے بھی اپنا ہی بچہ سمجھا اور اپنے بچوں کی طرح اس کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ ایگل کا وہ بچہ مرغی کے بچوں کے ساتھ ہی بڑا ہونے لگا۔ وہ فارم ہاؤس کے صحن میں ادھر ادھر بھاگتا، دانہ دنکا چگتا اور جب کبھی بارش ہوتی یا تیز ہوائیں چلتی تو وہ بھاگ کر مرغی کے ڈربے میں گھس جاتا۔ اس نے اپنی ساری زندگی وہی کچھ کیا جیسے مرغی کے دوسرے بچے کرتے تھے۔ اس نے اپنی پوری زندگی فارم ہاؤس کے صحن میں ادھر ادھر بھاگتے گزار دی۔ اس نے شاید ہی کبھی سر اٹھا کر اوپر آسمان کی طرف دیکھا ہو، کیونکہ مرغی کے بچے کبھی بھی اوپر نہیں دیکھتے۔ وہ بس سر جھکائے دانہ دنکا چگتے رہتے تھے۔ وہ اپنی زندگی سے بڑا خوش اور مطمئن تھا۔ اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ صحن کی دیوار پر بیٹھا ہوا دھوپ سینک رہا تھا کہ اس کے دل میں اوپر دیکھنے کا خیال آیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو نیلا کھلا آسمان اسے بہت خوبصورت لگا۔ دور اوپر آسمان کی بلندیوں پر ایک ایگل پروں کو پھیلائے اڑ رہا تھا۔ اسے اڑتا دیکھ کر اس بوڑھے ایگل نے ٹھنڈی سانسیں بھری اور حسرت سے بولا کہ کاش میں بھی ایک ایگل ہوتا اور آسمان کی بلندیوں پر اڑ پاتا۔ دوستو، کہانی سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں۔ پہلی یہ کہ آپ جو بھی ہیں، جتنے بھی باصلاحیت ہیں، لیکن اگر آپ کے آس پاس ارد گرد نکمے اور ناکام لوگ ہوں گے، ایسے لوگ ہوں گے جن کا کوئی ویژن نہیں، زندگی کا کوئی مقصد نہیں، تو آپ بھی زندگی میں کبھی آگے نہیں نکل پائیں گے۔ بعض دفعہ ہمارے آس پاس رہنے والے چھوٹی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ ہماری سوچ کو بھی محدود کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی صلاحیتوں کو پہچان نہیں پاتے۔ ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم ویسا ہی کر رہے ہیں، ہم باقی لوگوں کی طرح ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک شیر کا بچہ اگر بکریوں کے درمیان رہے گا تو شکار کرنا بھول جائے گا۔ ایک عقاب کا بچہ اگر مرغیوں کے درمیان رہے گا تو اڑنا بھول جائے گا، اپنی پہچان بھول جائے گا۔ دوستو، بات یہ ہے کہ اکثر جب ہم کامیاب لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم حسرت سے سوچتے ہیں کہ کاش ہمارے اندر بھی ان جیسی صلاحیتیں ہوتی، ان جیسی خوبیاں ہوتی تو ہم بھی زندگی میں ان جیسا کچھ کر پاتے۔ حالانکہ ہم میں سے ہر کسی کے اندر بہت پوٹینشل ہوتا ہے، اللہ نے بڑی صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اس ایگل کے بچے کی طرح ان کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہم اس ایگل کے بچے کی طرح مرغیوں کے اندر رہ رہ کر اپنی پہچان بھول چکے ہوتے ہیں اور ساری زندگی ایگل بننے کی خواہش کرتے رہتے ہیں۔ دوستو، زندگی ایک بار ہی ملتی ہے، اس کو اپنی مرضی سے گزاریں، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، لوگوں کی رائے اور مرضی کو اپنے اوپر اثر انداز نہ ہونے دیں۔ وہ مت کریں جو سب لوگ کر رہے ہیں، وہ کریں جو آپ کے اندر کی آواز ہے۔ اپنے پروں کو کھولیں اور ایک اونچی اڑان بھرنے کی تیاری کریں۔